بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام جناب سید عمران شاہ صاحب، انتہائی واجب الاحترام حاضرین مجلس، میرے چھوٹے بھائی ماجد صاحب، پیر عمران شاہ صاحب نے تمام چاہنے والوں کے نام لیے، میرے بھی وہ سارے چاہنے والے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ماجد صاحب کا، انہوں نے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا، اور اس دن کیا جس دن ہم سب آج ایک محبت کے جذبے میں لبریز ہو کے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کو منا رہے ہیں۔ یہ تقریباً صبح کا 6واں ہمارا پروگرام ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سے پروگرام ہیں۔ کچھ لیٹ اس لیے ہوئے، یہاں پہ منصور صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ لیٹ ہو گئے، تو میں اور شاہ صاحب ابھی ایک جنازہ تھا، اور پھر وہاں پہ ایک اور جنازہ آ گیا، تو ابھی جنازہ پڑھ کے ہم فری ٹاؤن سے آئے ہیں۔ تو آج کے دن کی نسبت سے جو عاشقان رسول ہیں وہ گلی گلی محلے محلے کریا کرا ہر جگہ پہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان کہلانے کے ہی قابل نہیں ہے۔ تو یقیناً اس محبت کے جذبے کے ساتھ ساتھ آج اس وطن عزیز میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، وہاں پہ ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اس نعرے پہ بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آج اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس پاک دھرتی پہ جو معاملات زندگی چل رہے ہیں، اور جو آنے والے وقت میں تمام قوتوں نے، تمام پاکستانیوں نے یکجا ہو کے اپنے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے شیخ صاحب تو ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، میں نے آج ان کو ریکویسٹ کی کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ سب پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، خالی فوج نہیں کر رہی، باقی بھی سب پاکستان کے ساتھ محبت کریں۔ کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں پاکستان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اس لحاظ سے میں چھوٹے بھائی ہیں تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ صرف فوج کا نعرہ لگواتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھیں یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ پاکستانی قوم کی ایک قسم کی حصہ ہے، اس سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو سچا اور کھرا پاکستانی ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو میں نے نسبت بتا دی، جیسے شاہ صاحب نے بھی نسبتوں کی بات کی کہ نسبت کی بات ہوتی ہے کہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارا جنم اس پاک دھرتی پہ ہوا جو کلمے کے نام پہ بنایا گیا، اور اس نسبت کے ذریعے سے ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس دھرتی سے پیار کریں، اور یہاں پہ بسنے والے وہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں آج یہ بھی عہد کرنا پڑے گا کہ یہ پاک دھرتی جو کلمے کے نام پہ بنائی گئی تھی، آج اس پہ جو شب خون مارے جا رہے ہیں، یا جہاں پہ کوئی دنگا فساد یا کوئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم نے اس کی حفاظت بھی اس لحاظ سے بھی کرنی ہے کہ یہ پاک دھرتی ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھی، یہ ہم سب خود یہاں پیدا نہیں ہوئے، یہ اللہ کی ہم پہ مہربانی، یہ بہت بڑی مہربانی ہے۔ یہ روحیں جو ہم میں موجود ہیں، یہ کسی اسرائیل میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، کوئی امریکہ میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، کوئی انگلینڈ میں بھی پیدا ہو سکتا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پہ احسان ہے کہ ہم اس پاک دھرتی پہ پیدا ہوئے جو کلمے کے نام پہ بنائی گئی ہے۔ تو آج اس 12 ربیع الاول کے حوالے سے ماجد صاحب نے جو اس تقریب کا انعقاد کیا، شہر کے معززین یہاں پہ موجود ہیں، معزز ہستیاں ہیں، اور یقیناً آج اس اللہ کے پاک نام سے اس کی ابتدا ہوئی، پھر نعت رسول مقبول سے اس کا آغاز دوبارہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے دعا کروائی آج ان شہداء کے لیے جو شہید ہوئے، وہ ننھے بچے، تو یقیناً آج ہم سب کو میں نے بھی دیکھا کہ، اور ہم سب نے دیکھا کہ کوئی بھی آنکھ
کسی جماعت سے تعلق رکھتی تھی، کسی نظریے سے تعلق رکھتی تھی، کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں تھی جو نم نظر نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ قربانیاں ضائع نہیں جاتی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یقیناً ایسے سانحہ زندگی کے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کی تاریخ میں آتے ہیں جو اسلام کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پوری قوم رنجیدہ بھی ہوئی، اور ایک عزم بھی پیدا ہوا کہ اس دھرتی کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر پہلے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پھر اس دھرتی کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت شعور دیا ہے اس کے ذریعے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاک دن کے حوالے سے، اس پاک برکت دن کے حوالے سے ماجد صاحب نے جو تقریب کا انعقاد کیا، آج ان کے والد صاحب ہمیں یاد آ رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جو 97 کا 1997 کا الیکشن لڑا، تو اس میں پی اے کا میرا پہلا الیکشن تھا، تو اس وقت ان کے والد صاحب نے کہا جی ایک سرپرائز میں نے دینا آپ کے الیکشن کے حوالے سے۔ تو لاہور سے جہاز آیا جو یہاں پہ وہ میرے پمفلٹ تھے وہ پھینک کے گیا پورے شہر کے اوپر۔ تو ایسے دوست جو ہم سے بھی محبت کرتے تھے، ہماری جماعت سے محبت کرتے تھے، اور اس وطن عظیم سے محبت کرتے تھے، آج ان کی کمی یقیناً محسوس ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آج بڑی محفل کا ارینج ہو رہا ہے، تو یقیناً وہاں پہ ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ پودا لگایا ہوا پھلے پھولے، اور میری خواہش ہوگی کہ یہ بھی اسی محبت کے ساتھ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ملے، اور ان کے ساتھ مل کے اپنے کاروبار کو بھی وسعت دے، اپنے تعلق کو بھی وسعت دے، اور وہ پیار کا جذبہ جو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ہم تو اب یہ زندگی کے اب اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جو بہت کم لوگوں کی اتنی زندگی ملتی ہے۔ تو ہمیں تو ایک احساس ضرور اس جگہ پہ آ گیا ہوگا، لیکن جن کا بھی بہت ینگ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کو ابھی سے ان چیزوں کی سمجھ دے دے کہ لڑائی میں کچھ نہیں پڑا، نفرتوں میں کچھ نہیں پڑا، اور یہی ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا کہ، اور وہ واقعہ تو کبھی آج کل کے دور میں تو تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو تصور بھی کر لے یا اس کے اوپر تھوڑا سا غور بھی کر لے تو شاید اس کی نسلیں سمجھ جائیں کہ کوڑا پھینکنے والے کو جب وہ بیمار ہوئی اور وہ ان کو پوچھنے چلے گئے کہ آج کوڑا نہیں پھینکا، بیمار ہو تو میں تمہارے خیریت پتہ کرنے آیا۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے، یہ ایک ایسے چیزیں ہیں۔ ہم عالم فاضل تو نہیں ہیں، علامہ سامان جہاں بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ سمجھدار جہاں بیٹھے ہیں، بہت سی ان کے دوستوں کے دلوں میں بہت سی خوبصورت باتیں ہوں گی، لیکن سچی بات کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو درست رکھنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے اس دن کی نسبت سے ہمیں اچھی بات کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی ہمارا حاصل ہوگا آج کے اس دن کی نسبت سے، کیونکہ آج ایک مبارک دن ہے، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت محمدی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔